جو عورت یہ کہتی ہے کہ مجھے خود کا گھر لینا ہے، سوچو کتنا پرایا محسوس کرایا گیا ہوگا اس کو۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ میری امی کہتی ہیں کہ تالی بجانے والے دونوں ہاتھ ایک ہی شخص کے ہوتے ہیں۔ ہم اسلام کی بات کرتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے عورت کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اسلام نے بھی فرض نہیں کیا کہ وہ عورت اپنے شوہر کے ماں باپ کے حقوق پورے کرے۔ اسلام نے عورت پر صرف شوہر کے حقوق پورے کرنے، فرائض پورے کرنے، کام پورے کرنے کا حکم دیا ہے، فرض دیا ہے۔ اس کے گھر والوں کا، اس کی بہن کا، اس کے ماں باپ کا اس بیوی پر کوئی حق نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے۔ کرے گی تو ثواب ہے، نہیں کرے گی تو گناہ نہیں ہے۔ وہ کیسے کسی کا سگا ہو سکتا ہے جو اپنے بیٹے کی ماں کا بھی سگا نہیں ہے، جو ابھی سیزیرین کے ٹراما سے بھی ٹھیک طرح سے نہیں نکل پائی ہوگی، اسے طلاق نامہ بھیج دیا، اس کی دھجیاں اڑا دی گئی ایک پوڈ کاسٹ میں۔ فیملی میٹرز کو کہتے ہیں پبلک نہیں کرنا، اور دوسری طرف سرعام میسیجز سنا دیے گئے۔ ایک طرف بچے کو ہی دیکھ لیں، میں نے بہت سے بچے دیکھے ہیں طلاق کے بعد رل جاتے ہیں، اور میں نے بہت سی عورتوں کو دیکھا جو طلاق کے بعد عورت کا ہی جینا حرام کر دیتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں بیٹیاں ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے ہر عمر میں اہل ہیں، اور اپنے فیصلے خود لینے کے لیے ہر عمر میں نااہل سمجھی جاتی ہیں۔ اپنی بیوی بچہ پسند نہیں ہے اینڈ یو وانٹ سم چینج ان یور لائف، ہاؤ اٹ کین بی پاسبل؟ اس چینج لانے کے لیے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ ہم نے تو اسلام کا بھی مذاق بنا لیا، ہم نے اپنے مطلب کا اسلام نکالا ہوا ہے، بڑے مرد بنے پھرتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا بڑا دل رکھنے والے ہیں، اتنے پیسے والے ہیں، تو دل بڑا کیوں نہیں کرتے؟ ایک لڑکی کے لیے دل کیوں نہیں بڑا کرتے؟ اتنے معاملات سخت کر دیے گئے۔ اگر اس نے گھر مانگا ہے تو دے دو یار۔ اتنے پیار سے رہنے والی بیٹی کی روح تک رول کر رکھ دیتے ہیں۔ ہر لڑکی کو شادی کے بعد سیٹل ہونے کے لیے وقت لگتا ہے۔ ایک لڑکا جو اپنی فیملی کے لیے سب سے آگے رکھتا ہے ہر بہن کو، بھائی کو، خالہ کو، پھپھی کو، مامی کو، چچی کو، تو بیوی بچہ کس فیملی کے ہیں یار؟ عورت تو صرف مرد کے کام کر سکتی ہے، خیال رکھ سکتی ہے، حقوق، فرائض، سب چیزیں پوری کر سکتی ہیں۔ جب ماں ہی نہیں اپنے بچے کو قابو میں کر سکتی تو ایک آنے والی کیسے کرے گی؟ عورت کو کیا چاہیے؟ پیار چاہیے، محبت، عزت اور وقت۔ وہ پیسہ تو مانگتی نہیں ہے کبھی بھی۔ ہر رشتے کو پریورٹی میں رکھو، میں مانتی ہوں، لیکن بیوی کو بھی کسی پریورٹی میں رکھو نا۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے تمہارے پاس۔ ماماز بوائے، سسٹرز بوائز کو تو شادی کرنے کا حق ہی نہیں دینا چاہیے۔ دیکھیں، یہ ماں باپ کا، بہن بھائی کا رشتہ بہت پیارا ہے۔ دیز آر دا موسٹ بیوٹیفل ریلیشنز آن دا ارتھ۔ میرا یہی ماننا ہے کہ جب مرد گھٹیا ہو نا تو اسے اپنی اولاد کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ طلاق کے کاغذات دینے کے بعد دوستوں کے ذریعے لائیو ٹک ٹاک پر بیٹھ کر بیوی کے بارے میں بات کرنا، وہ بھی ایسی کہ جو لڑکیاں شادی کے بعد اپنا گھر نہیں چھوڑتی ان کے گھر نہیں بستے۔ راج صرف دولت سے نہیں ہوتا، دولت تو آنے جانے والی چیز ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ شادی گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے، کمپرومائز کرنے کا نام ہے۔ کئی سال لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں، رشتہ نبھانے میں، مگر چھوڑنے میں ایک پل بھی نہیں لگتا۔ اور جو لوگ یہ وجہ بنتے ہیں نا، شیطان ہوتے ہیں وہ سب سے بڑے، اور جو اس کو جوڑتا ہے اس کو ایک حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سوچو جو توڑتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ میری ریکویسٹ ہے تمام مردوں سے کہ بی اے مین، اور بی اے مین بننے کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ اپنی میریٹل لائف کو خود سے ڈیل کرو، اپنی بہن کو بہن کی جگہ پہ رکھو، ماں کو ماں کی جگہ عزت دو، پیار دو، حق دو، بیوی کو اس کا رائٹ دو۔ تمہاری وائف کی لائف کیسے گزرے گی، وہ کون سے کپڑے پہنے گی، کب کھائے گی، کب سوئے گی، کب بچہ پیدا کرے گی، یہ تمہاری اور اس کی بات ہو۔ تم اور تمہاری بیوی ڈیسائیڈ کرو گے یہ سب کچھ۔ سو پلیز آل دا مین آر دیئر، بی اے مین اف یو ریئلی وانٹ ٹو پروو یور سیلف ایز اے مین، ٹیک دوز ڈیسیژنز ٹو یور وائف اٹ۔ اس کے پاس جاؤ، خود کو اس کے پاس بیٹھنے کا موقع دو، اس سے مشورہ کرو، پورے محلے سے مشورہ مت کرو۔ اس کی سنو، اپنی سناؤ، لڑ لو، جھگڑ لو، مار لو ایک دوسرے کو، پر اپنے بچے کا خیال رکھو۔ آج میں اپنی بیٹی کو بڑے پیار سے پال رہی ہوں، بڑے لاڈ اٹھاتی ہوں اس کے، تو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کے بھی لاڈ اٹھائے ہوں گے نا کسی نے۔